اچھا جی، تشہد کے بارے میں ایک اور ضعیف روایت بھی بیان کی جاتی ہے، اگرچہ ضعیف ہے یا جو بھی ہے، لیکن اس میں سبق بڑا اہم ہے۔ تو بہرحال اگر ضعیف ہے یا موضوع ہے تو اللہ ہمیں معاف کریں، لیکن جو سبق ہمیں اس سے مل رہا ہے، اللہ ہمیں وہ سیکھنے کی توفیق دے۔ اس کو علماء کرام اپنے لفظوں میں کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہاں یہ ضعیف ہے، موضوع نہیں ہے، ٹھیک ہے، یاد آ گیا، یہ ہے کسی حدیث میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے معراج کے لیے عرش پہ بلایا، آسمانوں پہ بلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے گئے، سدرۃ المنتہا پہ جبرائیل رک گئے، 7ویں آسمان کی منزل جو تھی آخری، وہاں پہ ٹھہر گئے اور عرض کرنے لگے اللہ کے رسول ہماری حد یہیں تک، اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے۔ اور آگے کا سفر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، اس کے بارے میں آتا ہے ایک رف یعنی اڑن کلیم جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ بھیجا گیا، پیش کیا گیا، اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے، اور آگے کتنی منزلیں کہاں تک پہنچائے گئے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کے حضور جب حاضر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اپنے لفظوں میں ہم بات کر رہے ہیں، یعنی یہی جملے یہی الفاظ نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے، لیکن علماء کرام اپنے ذوق سے اس بات کو یوں بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں جب کوئی شخص کسی کے گھر ملنے جاتا ہے اس کے لیے تحفہ لے کے جاتا ہے، بتاؤ میرے لیے کیا لے کے آئے؟ ظاہرہ کائنات کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہو، کیا لے کر آئے ہو؟ اللہ کے حبیب عرض کرنے لگے، یہ بھی اپنے لفظوں میں ہم بتا رہے ہیں، یعنی یہی الفاظ نہیں ہے، مفہوم یہ نکلتا ہے ان الفاظ کا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرنے لگے، یا اللہ میں وہ چیز لایا ہوں جو آپ کے خزانے میں نہیں۔ انسان کی عقل حیران ہوتی ہے، ایسی کون سی چیز ہے جو اللہ کے خزانے میں نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ میں آپ کے لیے عاجزی لے کے آیا، التحیات للہ والصلوات، یہ الفاظ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ دہرائے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ میری قولی باتیں، میری فعلی باتیں، میری مالی باتیں تیرے لیے ہیں، میں یہ لے کے آیا۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوئے، اللہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پہ سلام، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں اللہ کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں رہے، عرض کرنے لگے اللہ مجھ پہ ہی نہیں میری امت پہ بھی سلام، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ مجھ پہ ہی نہیں میری امت پہ بھی سلام ہو، میری امت کے جو نیک لوگ ہیں ان پہ بھی سلام ہو۔ اتنے اہم موقع پہ جا کے بھی اللہ کے حبیب ہمیں نہیں بھولے۔ اللہ کرے ہم بھی اپنی خوشیوں میں اپنے حبیب کو یاد رکھ سکیں، ہم بھی اپنے دکھوں میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھوں کو برداشت کرنے کو یاد رکھ سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ بھی معراج پہ پہنچ کے بھی کس کو یاد کر رہے ہیں؟ اللہ میری امت پہ بھی سلام، صرف مجھ پہ نہیں۔ حالانکہ کسی شخص کو پروٹوکول مل رہا ہو نا اور بہت زیادہ عزت افزائی ہو رہی ہو، وہ کہتا ہے لو میں تو پتہ نہیں کیا چیز بن گیا ہوں، ٹھیک ہے، دوسروں کو بھول جاتا ہے۔ اور گناہ گار امت کو اگر کوئی یاد رکھ رہی ہے ہستی تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ کرے ہم بھی اپنے حبیب کو یاد رکھ سکیں زندگی کے ہر موقع پہ، ہر قدم پہ، ہر لمحے میں۔ پھر ساتھ ہی یہ گواہی دیتا ہے امتی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسول، اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عرش پہ معراج پہ لے جانے والے اپنے حبیب کو آپ ہیں اور معبود برحق ہیں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ یوں تشہد مکمل ہوتی ہے جس میں اللہ پاک کی بھی یعنی بات آتی ہے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، اور پھر امت کی بھی، ان سب کا آپس کا مکالمہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ تشہد کی ایک خاص کیفیت کے ساتھ اگر آپ اس طرز سے بھی پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کہہ رہے ہیں تحیات للہ والصلوات والطیبات، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر اللہ کے حبیب کہہ رہے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، پھر امتی کہہ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسول۔ تو یہ بھی ایک بڑا دلچسپ انسان کی نماز کے خشوع کو بڑھانے کا سبب بنتا ہے انشاءاللہ۔